الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، اے ایمان والو تم سب کے سب توبہ کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ توبہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو انسان توبہ کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے: التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ تو اللہ رب العزت توبہ کے ذریعے سے انسان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ بلکہ ایک جگہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں: اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ اللہ پاک ان توبہ کرنے والوں کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ جب انسان خلوص دل کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ توبہ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیتے ہیں۔ گناہ مٹا دیے، اب وہ گناہ نیکیوں میں بدل کے، تو کتنی بڑی اللہ رب العزت کی عطا ہے اس امت پر۔ اللہ رب العزت اس امت پر کتنا کرم فرما رہے ہیں۔ وتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اے ایمان والو توبہ کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں کامیابی نصیب ہو۔ یہ فلاح کسے کہتے ہیں؟ فلاح، تفلحون، فلاح کا لفظ استعمال ہوئے۔ فلاح کہتے ہیں ایسی کامیابی کو جس کے بعد کوئی ناکامی نہ ہو۔ فلاح کہتے ہیں ایسی خوشی کو جس کے بعد غم نہ ہو۔ فلاح کہتے ہیں اللہ رب العزت کے ایسے قرب کو کہ جس کے بعد بندے کے لیے دوری کا سوال ہی پیدا نہ ہو۔ تو یہ نعمتیں، یہ خوشی، یہ کامیابی اور اللہ رب العزت کا قرب انسان کو کیسے حاصل ہو رہا ہے؟ توبہ کے ذریعے سے۔ اور توبہ کیا چیز ہے؟ تنزیہ القلب من الذنب، کہ اپنے دل کو گناہ سے پاک کر لینا، اپنے دلوں کو گناہ سے پاک کر لینا، یہ توبہ ہے۔ ہر انسان سے گناہ ہوتے ہیں، ارادتاً بھی ہوتے ہیں، بغیر ارادے کے بھی ہوتے ہیں، لیکن توبہ کی ضرورت ہے۔ ہر روز دن میں کئی مرتبہ توبہ کریں، اللہ رب العزت کے حضور ندامت اور شرمندگی کا اظہار کریں: اللہ آپ کی نافرمانیاں ہوگی، معافی چاہتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ اللہ پاک توبہ کو قبول فرمائے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں گناہوں کو معاف کرنے والے 10 اسباب ذکر فرمائے ہیں، اور ان میں پہلا سبب جو ہے وہ توبہ ہے، کہ توبہ ایسا عمل ہے کہ جس سے انسان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ توبہ کے ذریعے سے انسان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ کپڑا میلا ہو جائے، اس کو دھو کر کے صاف کر لیا جاتا ہے، دھو کر صاف کر لیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح جب انسان گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو توبہ کے ذریعے سے اس کے سارے گناہ مٹ جاتے ہیں، صاف ہو جاتے ہیں، وہ پاک ہو جاتا ہے۔ تو یہ توبہ اللہ رب العزت کے قرب کا ذریعہ ہے۔ انسان کو چاہیے، ایک ایمان والے کو، کہ ہر وقت، ہر لمحے اللہ رب العزت سے توبہ کرتا رہے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا رہے۔ بعض لوگوں کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ گناہ سے بچیں تو کیسے بچیں؟ جب اللہ کا خوف دل میں ہوگا، جب قبر کی تنہائی کا خوف اور محشر کے میدان کا خوف، قیامت کا خوف دل میں ہوگا، تو پھر انسان گناہ سے بچ جائے گا۔ جب کسی کے سامنے پلیٹ کے اندر مٹھائی کے چند پیس رکھے جائیں اور ان سے کہا جائے کہ بھائی ان پیسوں میں ایک پیس کے اندر زہر ہے، تو اب آپ خود اندازہ لگائیں کیا آیا وہ اس پلیٹ میں سے کوئی ایک پیس بھی کھائے گا؟ حالانکہ اس کی دل کی چاہت ہے، مٹھائی کی طرف اسے طلب بھی ہو رہی ہے کہ میں کھاؤں، لیکن پھر بھی نہیں کھائے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پیس میرے حصے میں آ جائے جس میں زہر ملا ہوا ہے۔ تو انسان جسمانی موت سے اتنا ڈرتا ہے کہ اب اتنے سارے پیسوں میں ایک پیس جس کے اندر زہر ہے
اب اس کے خوف کی وجہ سے دوسرے پیسوں کو بھی ہاتھ نہیں لگاتا کہ میری جسمانی موت کا سبب نہ بن جائے. تو اسی طرح گناہ کبیرہ بھی انسان کی روحانی موت کا سبب بن جایا کرتا ہے. تو گناہ کو مٹانے کا پہلا سبب توبہ ہے. اور توبہ کیا ہے؟ دل کے اندر ندامت اور شرمندگی پیدا ہو گئی کہ اللہ مجھ سے نافرمانیاں ہوگی، میں معافی چاہتا ہوں، اور باقی جتنی زندگی ہے وہ اپنے حکموں کے مطابق گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. یہ توبہ ہے. تو آج ایک سبب ذکر کیا، توبہ، کہ توبہ سے انسان کے سارے گناہ اللہ معاف فرماتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے.